ہے میں پریشان ہو گئی. دنیا کا ہر بچہ رمضان کے مہینے میں اپنی ماں کا دودھ پی لیتا ہے, یہ بچہ پینے کو تیار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو مجھے غیر سے آواز آتی ہے, اے فاطمہ احمد الجبار, چھوڑ دو اس بچے کو, اس لیے کہ یہ دنیا کا عام بچہ نہیں ہے, دنیا والوں کو شریعت سکھانے کے لیے آیا. جناب عبداللہ سومئی جانتے ہو کتنے بڑے بزرگ تھے؟ اتنے بڑے بزرگ تھے, اپنی خانقاہ میں بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے جب آنکھیں بند کر لیتے تھے تو لوہے محفوظ نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. لوہے محفوظ کا چپا چپا نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. یہی عبداللہ سومئی ہے. مجھے بڑی ہی پیاری بات یاد آ رہی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا زمانہ چل رہا ہے, بچپنے کا عالم ہے, لیکن اللہ والوں کی شان بھی بڑی نرالی ہوتی ہے. ان کا بچپنا بھی بڑا نرالا ہوتا ہے, بڑا انوکھا بچپنا ان کا ہوا کرتا ہے. جب وہ کھیلتے ہیں تو حکمت کی گتھیوں کو کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب کبھی وہ کچھ کرتے ہیں تو بھی عجوبہ نظر آ جایا کرتا ہے. ایک عورت حاضر ہوتی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آ کر کے کہتی ہے, اے عبداللہ سومئی, میرا شوہر بہت پہلے انتقال کر گیا ہے, بڑا لمبا سمے بیت گیا ہے, بڑا لمبا زمانہ بیت گیا ہے, بس یہ 8 سال کی چھوٹی سی مہلت مجھے دے کر کے گیا ہے, اپنی محبت کی یادگار دے کے گیا ہے, اپنی الفت کا تحفہ دے کر کے گیا ہے, اپنی خدمت کا نذرانہ دے کر کے گیا ہے, میری زندگی کا سہارا دے کر کے گیا ہے, میرے بڑھاپے کا آسرا دے کر کے گیا ہے. اس بیوہ عورت کا جو کچھ تھا وہ اسی کا لڑکا تھا. صرف ایک لڑکا 8 سال کا ہے, بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. حکیموں کو دکھایا, کام نہیں بنا, ڈاکٹروں کو دکھایا, کام نہیں بنا, طبیبوں کو دکھایا, کام نہیں بنا. کسی نے کہہ دیا عبداللہ سومئی کے یہاں چلی جا, اس لیے کہ وہ اللہ کے مقدس ولی ہیں, وہ اللہ کے دوست ہیں, ان کی نظر بڑی اونچی ہے. اگر وہ کچھ دعا بھی کر دیں گے تیرے بچے کو شفا نصیب ہو جائے گی, اگر دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے تیرے بچے کو شفا نصیب ہو جائے گی. غوث اعظم کے نانا جناب عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں وہ عورت آتی ہے, وہ بیوہ اپنی بیوگی کا نذرانہ لے کر کے آتی ہے. باہوں میں 8 سال کا بچہ ہے, لیکن آخری ہچکیاں لے رہا ہے, بس ماں کا دل بھی ڈوبا چلا جا رہا ہے. میرے بڑھاپے کی کمائی کہیں برباد نہ ہو جائے, میرے بڑھاپے کی لاٹھی ابھی ہی نہ ٹوٹ جائے, کہیں ایسا نہ ہو میرے بڑھاپے کا سہارا مجھے چھوڑ کر ابھی ہی نہ چلا جائے. عورت رو رہی ہے اور رو رو کر کے پوری دنیا کو اکٹھا کر رہی ہے. عبداللہ سومئی کے دروازے پر لے جا کر کے بچے کو بچھا دیتی ہے اور بچھا کر کے کہتی ہے, سرکار پوری دنیا سے مایوس ہو گئی ہوں, آپ کے دروازے پر آئی ہوں, ذرا لوہے محفوظ کو دیکھ کر کے بتائیے کہ میرے بچے کی قسمت میں کیا لکھا ہے. اگر تندرستی لکھی ہو تو دعا کر دیجیے میرے بچے کو تندرستی نصیب ہو جائے, دعا کر دیجیے میرے بچے کو شفا نصیب ہو جائے. عبداللہ سومئی نے آنکھوں کو بند کیا. قربان جائیے اللہ والوں کی شان پر, دنیا والوں کو دیکھنا ہوتا ہے, آنکھیں کھولا کرتے ہیں, اللہ والوں کو دیکھنا ہوتا ہے, آنکھیں بند کرتے ہیں, پوری دنیا کا نظارہ آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتا ہے. عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عورت آئی, اپنے بیوگی کا نذرانہ لے کر کے آئی, اپنے بڑھاپے کا سہارا لے کر کے آئی, آخرت کی کمائی لے کر کے آئی, بڑھاپے کا آسرا لے کر کے آئی, وہ لاٹھی لے کر کے آئی جس کے سہارے اسے بڑھاپا گزارنا تھا, آ کر کے بچھا دیتی ہے. عبداللہ سومئی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, آنکھیں بند کرنے کے بعد کہتے ہیں, اے عورت, میں نے ابھی ابھی لوہے محفوظ پر دیکھا ہے, تیرے بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے, تیرے بچے کی زندگی سماپت ہو چکی ہے, اب اس زندگی کو کوئی نہیں بڑھا سکتا ہے. یہ اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا, یہ اتنا ہی جیون لے کر کے آیا تھا, یہ دنیا میں اتنا ہی جینے والا تھا. اللہ کی حکمتوں میں کوئی آڑے نہیں آیا کرتا ہے. کیا لے گا تیرا بچہ چند ہی سانسوں کا مہمان ہے. ابھی عبداللہ سومئی اتنا ہی کہہ رہے تھے, غوث اعظم کے نانا اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ ماں کی گود میں بچے نے آخری ہچکیاں لینی شروع کی ہے, سانسوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, آخری ہچکی لیتا ہے بچہ, دم توڑ دیتا ہے ماں کی باہوں کے اندر. جیسے بھی ماں کی باہوں میں دم توڑتا ہے, ماں کے منہ سے چیخ نکلتی اور کہتی ہے, عبداللہ سومئی تمہارے در پر آئی تھی, لیکن زندگی میرے بچے کی نہیں تھی, اس لیے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. روتے روتے واپس پلٹتے پلٹتے جا رہی تھی, راستے میں پیرانے پیر مل جاتے ہیں, راستے میں روشن ضمیر مل جاتے ہیں, راستے میں دستگیر مل جاتے ہیں, غریبوں کا ماوا وہ ملجا مل جاتا ہے, فقیروں کا ٹھکانہ مل جاتا ہے, بے آسروں کا آسرا مل جاتا ہے. غوث اعظم پوچھتے ہیں
क्यों गई थी? कहा आपके नाना जान के पास गई थी, बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए गई थी, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी इतनी थी इसलिए रो रही हूँ। मेरा पीर कितना अजीम है, मेरा पीर कितनी रहमत वाला है, मेरा पीर कितने दर्द रखने वाला है। औरत का दर्द न देखा गया, उसकी तकलीफ न देखी गई, उसके आंसू न देखे गए। दिल ही दिल में सोच लेते हैं, ऐ परवरदिगार, इस बच्चे को जिंदा होना है, चाहे अब्दुल कादिर को करामत दिखानी पड़े। उस औरत से कहते हैं, माई तू कहती है बच्चा मर गया है, अब्दुल कादिर देख रहा है बच्चा जिंदा नजर आ रहा है। सर पर हाथ रख करके कहते हैं, तुम भी इंदिल्ला, बच्चे जिंदा होगा, बच्चा माँ की गोद में जिंदा तड़पता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाना जान ने देखा आंगन में ये खेल हो रहा। सुभान अल्लाह, इनके खेल भी बड़े निराले होते थे, न जाने कितनों के दुख दर्द दूर फरमा देते थे।